آج کا میرا عنوان ہے تدوین فقہ حنفی۔ کتاب سیرت النعمان میں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تدوین فقہ کا خیال 120 ہجری میں ہوا، یعنی جب ان کے استاد حماد نے وفات پائی۔ مجلس میں یعنی تدوین فقہ کی مجلس میں 40 افراد تھے، مگر اس میں سے صرف 4 یا 5 کے بارے میں تفصیل معلوم ہوئی ہے، دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں ہے تاریخی کتابوں میں۔ خیر، 120 ہجری میں جب یہ کام شروع ہوا تو قاضی ابو یوسف امام صاحب کے سب سے مشہور شاگرد اس وقت 7 سال کے تھے، چونکہ ان کی تاریخ پیدائش 113 ہجری ہے۔ اچھا، امام صاحب کے دوسرے مشہور شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، ان کی تاریخی پیدائش 135 ہجری میں ہے، یعنی جب فقہ کا کام شروع ہوا تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ پھر تیسرے بہت مشہور شاگرد ہیں ظفر صاحب، ان کی پیدائش 110 ہجری میں ہے، یعنی تدوین فقہ کے کام کے وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ پھر حبان بن علی، یہ بھی 110 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ مندل بن علی 103 ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، 118 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی جب تدوین فقہ کا کام شروع ہوا یہ 2 سال کے بچے تھے۔ اپنی کتاب سیرت النعمان کے صفحے نمبر 203 پر فرماتے ہیں کہ 606 ہجری میں ہی امام صاحب کی تصانیف ناپید ہو گئی تھی، یعنی ان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اپنی اسی کتاب سیرت النعمان کے صفحے نمبر 204 پر فرماتے ہیں امام صاحب کے مسائل کا آج جو ذخیرہ دنیا میں موجود ہے وہ امام محمد قاضی ابو یوسف کی تالیفات ہیں۔ یہ فقہ اگرچہ عام طور پہ فقہ حنفی کہلاتی ہے، لیکن در حقیقت وہ 4 شخص یعنی امام ابو حنیفہ، ظفر، قاضی ابو یوسف اور امام محمد کا مجموعہ ہے۔ امام محمد نے بہت سے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رائے سے اختلاف کیا ہے۔ تابعی تھے، لکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت وہاں پر عبداللہ بن ابی اوفی نامی صحابی موجود تھے، وہ 82 ہجری میں یا اس کے بعد مرے۔ تو ہو سکتا ہے یعنی جب امام ابو حنیفہ 2 سال یا 4 سال کے بچے تھے انہوں نے عبداللہ بن اوفا صحابی کو دیکھا ہو۔ 7 پر مولانا شبلی نعمانی ہیں فقہ اکبر کو اکثر لوگوں نے امام صاحب کی طرف منسوب کیا ہے، مگر میں اس پر یقین نہیں کر سکتا۔ مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں حنفی مذہب کو جو قبول عام حاصل ہوا وہ حکومت کی سرپرستی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ 2 مذہبوں نے سلطنت کے زور سے ابتدائی میں رواج عام حاصل کیا، ایک ابو حنیفہ کا مذہب، چونکہ جب قاضی ابو یوسف کو قاضی الخطانی سپریم جج کا منصب ملا تو انہوں نے حنفی لوگوں کو عہدے قضائیہ نے جج مقرر کرنا شروع کیا۔ دوسرا امام مالک کا مذہب۔ مشہور کتاب، سب سے پہلی کتاب قدوری ہے، جس کو احمد بن محمد بن احمد بغدادی نے لکھا۔ یہ 428 یعنی امام صاحب کے انتقال جو 150 ہجری میں ہوا تقریباً اس کے 300 سال بعد لکھی گئی۔ وہ فتاوی ہندیہ ہے جس کو فتاوی عالمگیری بھی کہتے ہیں، وہ 1118 ہجری میں لکھی گئی۔ یہ کتب اتنے عرصے بعد لکھی گئیں اور ان میں موجودہ کسی مسئلے کی سند بھی ابو حنیفہ تک نہیں پہنچتی۔